اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو آیت 10 میں نے پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور پھر توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا. تو ثم لم یتوبوا یعنی توبہ نہیں کی انہوں نے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ ان کا کرائم تو بہت بڑا تھا، بہت ہینس کرائم تھا، ٹھیک ہے، اٹ واز ریلیجس پرسیکیوشن، اور اس کی بیسس پہ انہوں نے قتل کر دیا، ٹرینچز کھودی، آگ جلا کے ان لوگوں کو زندہ جلا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے توبہ نہیں کی، اس لیے ان کے لیے وہ عذاب ہے. تو یعنی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے، یہ جب ایک مذہب کی بیسس پہ جنگ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، پھر آپ اپنے آپ کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ کام کر رہے تھے. تو یہ سزا جو ہے پھر الٹیمیٹلی جو آخرت کی سزا ان کو ملے گی جو یہ کام کر کے توبہ کیے بغیر مر جائیں، ٹھیک ہے. توبہ کا کیا مطلب ہے؟ پلٹنا. یعنی جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اس غلط کام کو چھوڑ دینا، اس سے پلٹ آنا اور اپنے اعمال کی کریکشن کرنا، صحیح راستے پہ آ جانا. تو مذہب ہمارا انسان کو غلطی کے بعد بہت امید دیتا ہے. دیر از اے لاٹ آف ہوپ کہ وہ اپنے اس غلط کام سے نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے. ہی از ناٹ ڈومڈ فار ایور، کہ اگر اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، نو ڈاؤٹ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ اس سے نکل سکتا ہے. اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے، ٹھیک ہے، اور یعنی اس پھر جو اس سے زیادتی ہوئی ہے اگر اس کا ازالہ کر سکتا ہے، مثلا اگر اس نے کوئی چوری کی ہے تو وہ مال واپس کر دے، ٹھیک ہے، یا کسی بھی طرح اگر اس کا وہ کمپنسیشن کر سکتا ہے تو وہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے. دس از اللہ تعالیٰ فورگیونیس. اس حد تک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو اس سے انسان کو بہت امید ملتی ہے کہ اگر اتنا بڑا گناہ بھی کسی سے سرزد ہو جائے